آپ نے میرے لیے دعا کی ہے انڈیا سے محبوب صاحب نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی بھی جائز مشکلات حل فرمائیں۔ کعبۃ اللہ میں اگر ایک آدمی نے اعتکاف کی نیت کر لی تو اعتکاف کے دوران میں طواف کر سکتے ہیں، مسئلہ ہے مسجد سے باہر نہ جائے نا، طواف تو مسجد کے اندر ہے، طواف کیوں نہ کرے؟ اسی طرح اگر مسجد نبوی میں بیٹھا ہے تو صلاۃ و سلام کے لیے بھی جا سکتے ہیں، وہ مسجد کے اندر ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شادی اسلامی طریقے سے کرنا چاہتی ہوں، میرا بیٹا میرا شوہر ماننے کو تیار نہیں، کیا میں بیٹے کے نکاح میں شریک ہو سکتی ہوں؟ ایسے میں ایک وہاں بالکل آپ شریک ہوں، آپ نصیحت کرتی رہیں، باقی اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ کی نیت اچھی ہے کہ اسلام کے مطابق ہو، لیکن وہ نہیں مانتے تو قیامت میں خود بھگتیں گے۔ تم تو ماں ہوگے، اگر بیٹے کی خوشی میں نہیں جاؤ گی تو دلوں میں ایک قسم کا نعوذ باللہ دراڑ پڑ جائے گی۔ سورۃ کہف ساری جو ہے عظیم نعمت ہے، اور خاص طور پہ سورۃ کہف کے پڑھنے سے اور حکم ہے حدیث میں کہ جمعہ کے دن پڑھا کرو، اور اس کے پڑھنے والا جو ہے ایک تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا، اور دوسرا انشاءاللہ اس کی قبر میں بھی نور ہوگا اور قیامت میں بھی نور ہوگا۔ کہتا ہے کہ جی جنازے کے بعد کی جو دعا ہے، ہمارے علاقے کے مولوی کہتے ہیں کہ فخلصوا لہ للمیت الدعاء، تو یہ کہاں لکھا ہے کہ جنازے کے بعد؟ وہ جنازے والی جو دعا ہے اس کے بارے میں حکم ہے کہ اخلاص سے دعا کرو، یا اس کے بعد یہ حکم اس کے لیے ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر پہ اس کے ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرو۔ اگر جنازے کے بعد متصل دعا ہوتی تو حضور پاک فرماتے، صحابہ فرماتے، خلفائے راشدین فرماتے۔ مجھے آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی، بہرحال علماء کو تو پتہ ہوگا، یہ لوگ جنہیں حدیث و قرآن کی ایک غلط تعویل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے در پہ کیوں ہیں؟ اللہ اعلم۔ کبھی کسی بات پہ تعویل ہو رہی ہے، کبھی کسی بات۔ بھئی اصل بات یہ ہے، قرآن کے اتارنے والا رب ہے، لانے والا جبریل ہے، اور جس پہ اترا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے، اللہ نے آپ کو سمجھایا، آپ نے صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ نے پوری امت کو سمجھایا۔ تو اب قرآن کی ہر آیت میں ہم یہ دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتلاؤں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کوئی مسئلہ دیکھنا ہوگا، سب سے پہلے تو وہ قرآن میں تلاش کرتے۔ اگر وہ مسئلہ قرآن میں موجود ہے تو دوسری بات ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، اتفاق سے حدیثیں دو مل گئی، تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا کس